یا اللہ اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ یا اللہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوں کے طفیل آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو۔ یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں معاف فرما دے۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تب تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دی غلط دیکھا، تو نے زبان دی غلط بولا، تو نے کان دیے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے، تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے۔ یا اللہ یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے، درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ یا اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا، اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے۔ یا اللہ ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے۔ یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے، یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما۔ یا اللہ میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا۔ بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما۔ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے۔ تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے۔ دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما۔ اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ جو اہل ایمان قبروں میں تنگی میں ہیں ان کی قبروں کو یا اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے۔ جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل ہے،
ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا، انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے۔ وہ اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دریائے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، یا اللہ، تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں کو دور فرما۔ ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما۔ یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ، پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تو ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا۔ ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والی عورتیں ہوں گی، رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شعبانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا، یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے، ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ؟ ہم تجھے کیا دکھائیں گے جب تو کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے؟ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالیات، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے خالیات ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالیات ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں، ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں یا اللہ، ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی۔ میرے مولا، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ ہمیں پکڑ نہ لینا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا۔ ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، نہ نمازیں ٹنگ کی پڑھ سکے، زندگی میں ایک نماز یاد نہیں،
جو تیری محبت عشق میں پوری پڑی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اس دن ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں یہ نہ پوچھنا آج کیا لائے ہو، ہمیں میں اتنا ہی کہہ دینا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یا اللہ دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں میرے مولا، دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، ہماری یا اللہ ہماری تبلیغیں، ہماری نمازیں سب میرے مولا 2 نمبری سے بھرا ہوا سودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک۔ اس سارے مجمع کو پنچایت بنا کے تیرے در پر لائے ہیں۔ ہمارے دیس کا دستور ہے میرے مولا، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم 8-10 بندے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتے ہیں میرے مولا۔ آج اتنا بڑا مجمع اس دیس میں یہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری منت کرنے ہے یا اللہ، تو بھی ہم سے کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، بغیر ہماری نیکی کے ہی کہہ دے میں راضی ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ فقیروں کا مجمع ہے، لیکن یا اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے، یہ پوری غفلت کے ماحول میں تیرے در پر آیا بیٹھا ہوا ہے، اور جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اس آس میں کہ آخر میں تو کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، دروازے آسمانوں کے کھول دے، ہماری فریادوں سے اپنے عرش تک یا اللہ ہماری فریادوں کو پہنچا دے۔ جبریل کو کہہ دے کہ وہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ یہ مجمع میں نے بخش دیا ہے، یہ جہاں سے بھی آئے میں نے معاف کر دیا ہے۔ تیری کوئی جنت چھوٹی ہے یا اللہ؟ یہ تیری بخشش کے سامنے ہمارے چند سال کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ؟ یہ تیری بخشش، یہ تیری شان رحیمی کے سامنے ہمارے کمیوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ؟ میرے مالک، میرے آقا، میرے مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے عیسیٰ ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے حسن حسین کے اللہ، اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ، ہم تجھے انہی لوگوں کی تو فعل سوال کرتے ہیں، ہم خالی ہاتھ لوگ بیٹھے شرمندگی سے یا اللہ سر جھکائے تیری منت کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری منت مان لے، تو ہماری منت مان لے، ہم تو یہ راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا۔ ایسا حال کے فرشتوں تم بھی آمین کہہ دو، آج تم بھی آمین کہہ دو، آج 2-4 آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہاؤ۔ ہم بڑی اذیت میں ہیں، دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں کب یا اللہ تیرا بلاوا ہے۔ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے، مرتے ہی جہنم کا کرتا پہنا دیا جائے۔ یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی سانپ ہمارے اوپر چڑھ جائیں، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے یا اللہ کہ قبر اندھیر تاریک کوٹھڑی بن جائے۔ یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ تو حشر کے دن کا دفع ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا لے، تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا لے۔ ان ساری ہماری مسرات کو دیکھ کر کہے میری بیٹیاں آ گئی، میری بچیاں آ گئی، ہمیں دیکھ کر کہے میری امت آ گئی، میرے بچے آ گئے۔ یا اللہ ہم بڑے غفلت کے ماحول میں تیرا نام لے رہے ہیں، بڑی غفلت کے ماحول میں تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اے پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے لوگوں نے تو ہر طرف نیکی نیکی دیکھی تھی، وہی تقویٰ دیکھا تھا، نافرمانی کا ماحول ہی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے تو چاروں طرف دلدل ہے میرے مولا، ایک قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ یا اللہ میرے مالک تو آ جا، تو آ جا، تو ہی میرے مولا تجھے پکار دے کہ آ جا، اپنے حبیب کی امت میں سایہ کر دے، چھاؤں کر دے۔ یہ مجمع جو تیرے لیے آیا ہے انہیں میں نے تو نہیں بلایا یار، انہیں کسی نے پیسے تو نہیں دیے تھے میرے مولا، یہ تو اپنی گاڑیوں پہ چڑھ کے آئے، اپنے پیسے خرچ کر کر آئے۔ اے میرے مالک سارے تیری محبت میں آئے تھے، میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ ہم سب کی فریاد ہے یا اللہ، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا۔ فقیر کیا دے سکتا ہے؟ بھوکا کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ ہم نیکیوں کے فقیر ہیں میرے مولا، ہمارے دامن تار تار ہیں میرے مولا۔ ہر دفعہ سینے کی کوشش کی، ہر دفعہ پھاڑ کے بیٹھ گئے میرے مولا۔
جیسے بچہ کھلونے توڑتا ہے ماں باپ اور لا کے دے دیتے ہیں، تو ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ ہماری توبہ بھی ٹوٹے کھلونے کی طرح ہے، ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کی حیثیت میرے مولا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لکھ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ابا میں نے کیسا لکھا ہے۔ ہم ان کو شاباش دے کر کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، بچہ تو نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اس نے تو سارا پیپر کالا کیا ہوتا ہے۔ اے کریم ذوالجلال اللہ، تیری عزت کی قسم ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں۔ اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمیں شاباش دے دینا، ہم جو الٹا سیدھا لکھا اسی پہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمارا حساب نہ لینا۔ مولا ہم تجھے کیسے حساب دیں گے یا اللہ؟ سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے حساب دیں گے یا اللہ؟ اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اپنی تجھے شان رحیمی کا واسطہ اس دن ہمیں بس کہنا چلو جاؤ، تم برے دور کے لوگ تھے، تم آخری دور کے لوگ تھے، تم نے الٹا سیدھا میرا نام تو لیا، جاؤ میرے اچھے لوگوں بندے بندیوں کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ وقت فعال تھا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، کر دے یا اللہ، آج ہماری بخشش کی ہاں کر دے یا کر دے یا کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ، تو کر دینا میرے مولا، تو کر دینا میرے آقا۔ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، کوشش تو کی پر کر نہیں سکے یا اللہ، ہمیں ٹوٹا پھوٹا سا ایمان کا برتن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کچھ ملنے کی توقع نہیں سوائے تیری رحمت کے، سوائے تیری آس کے، سوائے تیرے دریائے رحمت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو کہہ دے، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ ایک نظر محبت، ماں محبت سے بچے کو دیکھتی بچہ جی اٹھتا ہے، ہم تیری ایک نظر محبت کی منتظر ہیں یا اللہ، اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر یا اللہ، پھیر دے، پھیر دے، پھیر دے نا، تو کہہ دے میں نے پھیر دیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا یا اللہ، یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جا یا اللہ۔ بولتے بولتے کو جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے بہاتے تھکے پڑے یا اللہ اب تو راضی ہو جا۔ جیسے بچہ کہتا ماں جی اب تو راضی ہو جا، میں نے بہت رو لیا ہے یا اللہ، ہم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے، یا اللہ ہم نے چند آنسو بہائے ہیں تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، تو ہماری آخری آس ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے۔ ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دے تو پھر اس کو کون پناہ دے گا؟ تو ہی دھتکار دے تو پھر پناہ کون دے گا؟ تو ہی تو آخری آس اور آسرا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس سارے مجمع میں یا اللہ میں تو سامنے بیٹھوں، مجھے نہیں پتا میرے آنسو تیرے ہاں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، لیکن بہت سی مسورات، بہت سے نوجوان بوڑھے یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، جن کے آنسوؤں کا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پتا، ان کے چہرے پہ بہہ رہے ہیں، ان کی داڑھی پہ بہہ رہے ہیں، نیچے ان کے کرتے پہ جذب ہو رہے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے آقا، کسی کا کوئی ایک قطرہ تجھے پسند آیا ہو تو ہم پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ کوئی تو پسند آیا ہی ہوگا نا یا اللہ، کسی خاتون کا، کسی جوان بچی کا، کسی بوڑھے مرد کا، کسی جوان بچے کا، کوئی آنسو تو تجھے پسند آیا ہی ہوگا۔ ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی قبول فرما لے، ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی اخلاص میں تبدیل فرما دے، اور ہم سے اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ ہمیں اپنی رضا بھی دے دے، اپنی محبت بھی دے دے، عافیت سلامتی بھی دے دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو آپس میں نفرتوں میں ہیں ان کی محبتیں پیدا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کو یہاں کوئی مشکلات ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے یا اللہ۔
ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. السلام علیکم. لا الہ الا اللہ. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.